بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید جعفری آدمی کا مطالعہ کریں گے۔ یہ لیکچر ہمارا دو حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم نظم کے پہلے اشعار کی تشریح کریں گے، جس میں شاعر کا تعارف، نظم کا تعارف اور تشریح شامل ہوگی۔ اس سے قبل کہ ہم نظم کی تشریح کا آغاز کریں، سید ضمیر جعفری کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سید ضمیر جعفری ممتاز انسان نگار ہیں اور 1918 میں یہ جہلم میں پیدا ہوئے تھے۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آخری عمر میں جو ہے یہ علاج کے سلسلے میں امریکہ مقیم ہوئے تھے اور وہیں پر 12 مئی 1999 کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ طنز و مزاح نگاری جو ہے یہ ان کی خاص پہچان ہے۔ انہوں نے سنجیدہ موضوعات پر بھی لکھا ہے، لیکن بطور مزاح نگار انہوں نے معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی زوال کو نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ اس کی اصلاح کی جانب بھی جو ہے توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے موضوعات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سنجیدہ موضوعات پر لکھا ہے پر بھی لکھا، لیکن طنز و ظرافت جو ہے وہ ان کی وجہ شہرت ہے۔ معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرنا، معاشرتی مسائل کا ادراک اور ان کو طنز کے لبادے میں عمدگی کے ساتھ پیش کرنا، یہ اس سے ان کو کمال حاصل ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ان کے یہاں طنز جو ہے وہ ہمیں اس میں تلخی دکھائی نہیں دیتی ہے، بلکہ اس میں شگفتگی پائی جاتی ہے۔ یعنی عام طور پہ طنز کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ جس سے اگلے کو چوٹ اور تکلیف کا احساس ہو، لیکن ان کے یہاں طنز جو ہے وہ منفی نہیں بلکہ مثبت انداز میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس میں انسان برا نہیں مناتا، تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی اندر چھپی ہوئی خامیوں کا جائزہ لیتا ہے اور خود ہی اس پر ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ان کی یوں تو کئی کتابیں ہیں، نظم اور غزل دونوں پر ہی ان کو جو ہے یکساں قدرت ہے، مگر طنزیہ اور مزاحیہ شاعری جو ہے نا یہ ان کی وجہ شہرت ہے۔ انہوں نے نظم و نثر پر کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے چند کے نام کچھ یوں ہیں: کتابی چہرے، اڑتے خاکے، ضمیر یاد، معافی ضمیر اور نشاط تمنا وغیرہ۔ آج جس نظم کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، شامل نصاب نظم آدمی، وہ ان کی کتاب نشاط تمنا میں سے جو ہے وہ لی گئی ہے، جبکہ بعد ازاں ان کی یہ کتاب معافی ضمیر میں بھی یہ نظم شائع ہو چکی ہے۔ یعنی ان کی دو کتابوں میں یہ نظم جو ہے موجود ہے۔ اب نظم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ نظم جو ہے یہ ماضی اور حال کے لوگوں کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ اس نظم میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی جدید طرز زندگی اور اس کے معیارات پر جو ہے وہ شاعر نے طنز کی ہے، یعنی ایسے معیار جنہوں نے انسان سے شرف انسانیت چھین لیا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی جو نظم کے اشعار ہیں اگرچہ وہ مزاحیہ انداز میں ہیں، لیکن ان میں بڑی سنجیدگی سے دور حاضر کے انسان کی ان اقدار کے لٹ جانے کا ماتم بھی ملتا ہے جن کی موجودگی میں آدمی کبھی انسانیت کے مرتبے پر فائز تھا۔ یعنی کیا تھا کہ ماضی میں
آدمی کی شرافت اور عظمت کا سب سے بڑا معیار کیا تھا؟ اس کا کردار، اس کے اعلیٰ اوصاف۔ مگر اب کیا ہے کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری اخلاقی اقدار جو ہے قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ماضی اور حال کے لوگوں کا جو موازنہ ہے اس کو اس نظم میں طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں سید ضمیر جعفری نے پیش کیا ہے۔ پہلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 دیکھیے۔ ہاں کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو پہلا مصرع ہے، جو لفظ تھا ہے، وہ ماضی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ماضی کے جو لوگ تھے ان کے پاس نہ صرف علم تھا بلکہ پیار کرنے والا، دوسروں کے درد کو سمجھنے والا، محسوس کرنے والا دل، خلوص، ہمدردی کے جذبات تھے۔ یعنی ماضی کا انسان با علم بھی تھا، صاحب شعور بھی تھا، صاحب دل بھی تھا، خلوص اور پیار سے بھرپور، انسانیت سے لبریز اور دوسروں کے درد کو سمجھنے والا تھا۔ جبکہ آج کا جو آدمی ہے وہ کیا ہے؟ اس کے نزدیک معیار زندگی کیا ہے یا اس کی ترجیحات کیا ہے؟ کہ اس کے پاس زر یعنی مال و دولت، روپیہ پیسہ ہو، قصر یعنی بنگلے محل ہو، اور اونچی اونچی لمبی لمبی کاریں ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دونوں اشعار میں ہمیں جو ماضی اور حال کے جو لوگ ہیں ان کے طرز زندگی، ان کے رہن سہن میں جو تبدیلی ہے، جو فرق ہے، جو امتیاز ہے، وہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اب حالات کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اونچے اونچے محل، بنگلے، کاریں، روپیہ پیسہ، تو ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی وہ ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں بھی ان کے پاس ہیں، لیکن ہمدردی اور خلوص اور پیار اور احساس جیسے جذبوں سے وہ عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی اب عزت کا معیار کیا ہے؟ مادیت پرستی، یعنی زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی ہوس، دولت اور مال و اسباب کا رسیا اور شوقین ہونا، یہ آج کے انسان کی ترجیحات ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ آدمی اور انسان کے فرق کو بھی جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی ہم کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے تمام لوگ جو دنیا کے ہیں، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، اس میں سبھی آ جاتے ہیں، سب کے سب آدمی ہیں۔ یعنی آدمی سے مراد خالی ایک مرد نہیں ہے، بلکہ آدمی سے مراد تمام دنیا کے تمام لوگ ہیں۔ اور آدمی ہم کیوں کہلاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے۔ اب دوسری بات یہ کہ انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی جو ہے وہ انسانیت کے مرتبے پر کب فائز ہوتا ہے؟ جب وہ صاحب دل ہو، اس کے اندر احساس ہو، ہمدردی ہو، خلوص ہو، پیار ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک آدمی کو انسان کے مرتبے تک پہنچاتی ہیں۔ اسی بات کا پر جو ہے افسوس کا اظہار ہمیں اس میں دکھائی دے گا کہ قدیم دور کے جو لوگ تھے، گو کہ ان کے پاس اتنی سہولیات نہیں تھی، آسائشیں نہیں تھی، مال و زر نہیں تھا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات تھے، دوسروں کے لیے محبت کے احساسات تھے،
दूसरों के लिए दर्द वो रखते थे, दूसरों के साथ खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। जबकि अब का जो आदमी है वो इन सब आला इंसानी इक़दार से आरी होता जा रहा है। उसके नज़दीक इज्जत का मुकाम व मर्तबे का मेयार सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और उसका हसूल है। यहाँ यही दो बातें जो हैं उसको हमारे सामने जो है शायर ने पेश करने की कोशिश की है। अब आप इसमें हवाले के तौर पे जो अशार हैं वो भी देख लीजिए। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। यानी कि जिसके पास मालो दौलत है उसमें चाहे कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो वो ज़माने को दिखाई नहीं देती, यानी उनके ऐब भी जो है वो हुनर समझे जाते हैं। क्यों? कि दौलत ने उनके ऐबों पर जो है पर्दा डाल दिया है। इसी तरह एक शेर और देखिए कि प्यार की रोशनी नहीं मिलती, प्यार की रोशनी नहीं मिलती इन मकानों में, इन मकीनों में। यानी बड़े बड़े मकान भी बन गए हैं और उनके में रहने वाले मकीन भी, दुनिया भर गई है, लेकिन प्यार जो है वो उसका जज्बा खत्म हो गया है। जबकि हमारा मजहब जो है वो हमें क्या सिखाता है? यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। कि हमारे तो मजहब का खुलासा ही यही है, हमारा तो ईमान ही यही है कि इंसान दुनिया में एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के भलाई और खैर खाही करे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि माजी के लोग तो आला औसाफ से, इक़्तिदार से भरपूर थे, लेकिन हाल का जो आदमी है वो इन सब खसूसियात से बिल्कुल जो है वो आरी हो गया है। उसके अंदर शराफत और अजमत का जो सबसे बड़ा मेयार जो कि आला किरदार या आला औसाफ होना चाहिए वो नहीं, बल्कि मादियत परस्ती उसके अंदर आ गई है, यानी मालो दौलत की हवस कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही जो है वो आला और अफजल समझा जाता है। दूसरा शेर हम देखते हैं कुल बलाती बस्तियां मुश्किल से दो चार आदमी, इतना कामयाब आदमी, इतना बसियार आदमी। सनत तजाद हमें दिखाई दे रही है बसियार और कामयाब से, यानी कामयाब कम मिलने वाला, बहुत कम तादाद में, यानी जो नायाब होता जा रहा है, बसियार यानी बहुत ज्यादा कसरत से। कुल बलाती का मतलब क्या है? ये भरी हुई, लोगों से भरी हुई बस्ती। कि बस्तियां जो हैं वो तो आबादी से भर गई हैं, लेकिन इंसान जिसको कहा जा सकता है वो सिर्फ एक ही रह गए हैं, यानी गिनती के चंद लोग हैं। इन यूं समझ लीजिए कि कहतुल रज्जाल का जो है वो जिक्र किया जा रहा है कि इंसानों को कहत पड़ गया है, लोगों में तो आबादी में इजाफा बेपनाह हो गया है, यानी लोगों का सैलाब बेपनाह है, मगर इस हजूम में महज दो चार ही ऐसे लोग मिलेंगे जो आला अखलाकी औसाफ से मुज़य्यन है। यानी कुल बुलाती बस्तियां होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि इंसान भी बढ़ रहे हैं, आदमियों की के आदात और उनकी तादाद में तो इजाफा होता जा रहा है, मगर इंसानियत का जो मेयार है वो गिरता जा रहा है। यानी आदमी से इंसान बनने तक का जो मरहला है वो दुश्वार गुजार मरहला है। जैसे गालिब ने भी कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। यानी हर इंसान जो है वो
اور آدمی جو ہے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یعنی بظاہر جو کام ہمیں آسان لگتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا، جیسے کہ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا. یعنی آدمی ہونا ایک الگ بات ہے، انسان ہونا ایک الگ بات ہے. اس میں چند اور مزید حوالے کے اشعار دیکھیے. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت. یعنی کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور دشمن اور منافقت کرنے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے. ایک اور شعر دیکھیے. سنا ہے بستیاں ہنستی رہی ہیں، سنا ہے بستیاں ہنستی رہی ہیں، سنا ہے آدمی انسان رہا ہے. یعنی آدمی کبھی انسان بھی تھا، یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے. تو یہاں پہ آپ یہی دیکھیے کہ تعداد میں اضافہ ہو جانے کا مطلب، یا آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو جانا، ہر طرف انسان لوگوں کا ہجوم دکھائی دینا ایک الگ بات ہے. ان لوگوں میں یعنی اس ہجوم میں جو اعلیٰ اخلاقی اور صاف کے حامل لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار ہیں، وہ بہت کم لوگ ہیں. یعنی حقیقی انسان جو ہے وہ نایاب ہوتے جا رہے ہیں. آبادی میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن انسانیت میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. اور اسی بات پر جو ہے انہوں نے بڑی عمدگی سے شعر میں روشنی ڈالی ہے کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، اتنا کامیاب آدمی، اتنا بسیار آدمی. اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں. شعر نمبر 3 دیکھیے. پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی. اب طرح دار کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، حسین، سجیلا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بظاہر یہ نظم جو ہے یہ مزاحیہ انداز کی حامل ہے، مگر حقیقت میں اس میں ان خامیوں یا ان المیوں کا ذکر ہمیں دکھائی دے گا کہ جو پرانی اعلیٰ اقدار کے زوال کے نتیجے میں دور جدید کو درپیش ہے. یعنی وہ باتیں جو کبھی ہوا کرتی تھی اعلیٰ اقدار، اس کے زوال کے بعد جو خرابیاں دور جدید میں آ چکی ہیں، جس کی وجہ سے معیار زندگی لوگوں کا بدل گیا ہے، لوگوں کا رہن سہن بدل گیا ہے، لوگوں کا کردار، لوگوں کا اخلاق، لوگوں کا ہر معاملہ جو ہے قول و فعل، ہر چیز میں جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھیے کہ دور جدید میں جو ہے وہ حسن کا معیار بھی بدل چکا ہے. یعنی ماضی میں کیا تھا کہ جتنا کوئی خوبصورتی کا معیار ایک تندرست و توانا اور صحت مند جسم کو سمجھا جاتا تھا. یعنی جو تندرست ہے، جو صحت مند ہے، جس میں طاقت ہے، وہی حسین سمجھا جاتا تھا. یعنی خوبصورتی کا معیار تندرستی اور صحت مندی تھا. اور اب کیا ہو چکا ہے؟ اب بیماری نے صحت مندی اور طرح کا نام اختیار کر لیا ہے. یعنی لوگ دبلا پتلا ہونے کے چکر میں نحیف و نزار اور لاغر ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ تقریباً ڈھانچوں کی صورت میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. یہ پتلے ابرو ہوں، پتلے لب ہوں، پتلی کمر ہو، پتلی گردن ہو، یعنی اس چیز کو جو ہے وہ خوبصورتی کی علامات
में शामिल समझा जाता है। यानी तंदुरुस्ती की बजाय बीमारी और लागड़पन ने ले ली है। यानी सेहतमंद रिवायात को जो है वो लोगों ने तर्क करके यूरोप की तकलीफ में फैशन के नाम पर नई रिवायात का जो है उस डगर पर वो चल निकले हैं। और यूँ देखिए कि डाइटिंग के नाम पर उन्होंने फाका कशी शुरू कर दी है। स्मार्ट और स्लिम होने के चक्कर में वो इंतहाई लागड़ और दुबले पतले होते चले जा रहे हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए कि दाखिली हुस्न के साथ साथ खारजी हुस्न का मेयार भी बदल गया है। यानी पहले जो तंदुरुस्त और तवाना और सेहतमंदी को ही खूबसूरती का मेयार समझा जाता था, अब जो जितना लागत है, जितना कमजोर है, जितना नहीको नजार है, जितना दुबला पतला है, वही हसीन समझा जाता है। अब इसमें कुछ अशार भी देख लीजिए, आप हवाले के नोट कर लीजिए। मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हों जैसे फूलों की दुकान पर। यानी लोगों के लिबास भी बड़े खूबसूरत हो गए हैं, लिबास तो हसीन और खूबसूरत हो गया, लेकिन अंदर से जिस्म जो है वो बिल्कुल खाली है, खोखले हैं, जैसे छिलके सजे हो फूलों की दुकान पर। यानी वो छिलके यानी इंतहाई नजीफ और लागर हो गए हैं अपने आप को दुबला पतला करने के चक्कर में कि वो बीमार लगते हैं। और यही बीमारी जो है इसको खूबसूरती का मेयार समझा जाने लग गया है। इसी तरह एक और कथा देख लीजिए। शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदसन हो गए, वाज में फरमा दिया कल आपने ये साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही सन हो गए। यानी कि हर चीज ही जो है वो तब्दील हो गई है। इसी तब्दीली किरदार के ऊपर जो है शायद तंज कर रहे हैं, उसको हदफ तनकीद बना रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे रवैयों में, हमारी सोचों में, हमारे रहन सहन में, हमारी तहजीब में, बल्कि खूबसूरती के जो मेयार है वो भी अब तब्दील हो चुके हैं, वो भी अब बदल चुके हैं। आज तक के लिए हम अपने इस लेक्चर को का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। बकिया शायद हम इसके दूसरे हिस्से में जो है उसको मुकम्मल